अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है शहज़ादी रसूल हज़रत सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नाम व नसब: हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी हैं और ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से छोटी हैं। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा का नाम हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्नत खुलैद बिन असद है। ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 3 बरस बाद पैदा हुई। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 33 बरस थी। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में परवरिश पाई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उस वक्त हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 7 साल थी। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया तो इनके साथ आपकी साहबजादियों ने भी इस्लाम कबूल किया। कबल अज़ इस्लाम सैयदा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अपने चचा अबू लहब के बेटे अतबा से किया था। अभी रुखसती होना बाकी थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन के अजीम मनसब पर फाइज हुए। पैगम्बर इस्लाम के रास्ते में रुकावट डालने और पैगाम हक के मुकाबला में कुफर और शिर्क की इशाअत करने की वजह से अल्लाह ताला ने वही का नज़ूल करके अबू लहब और उसकी बीवी को मज़म्मत फरमाई। तो अबू लहब ने अपने बेटों को बुलाकर कहा कि अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक देकर इनसे अलहदगी इख्तियार नहीं की तो तुम्हारा मेरे साथ उठना बैठना हराम है। दोनों बेटों ने हुक्म की तामील की और दुख्तरान रसूल सैयदा रुकैया और सैयदा उम्मे कुलसूम को तलाक दे दी। सैयदा रुकैया का सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह जब अबू लहब के लड़कों ने हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक दे दी तो इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह मक्का मुकर्रमा में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही भेजी है कि मैं अपनी बेटी रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा से कर दूँ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा से कर दिया और साथ ही रुखसती कर दी। सैयदा रुकैया और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की हिजरत हबशा। जब कुफ़ार के मुज़ालिम हद बर्दाश्त से बढ़ गए तो नबूवत के 5वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने हबशा की तरफ हिजरत की और इनके साथ हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा भी थीं। राह खुदा में हिजरत करने वालों का ये पहला काफिला था। इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जोड़ा बहुत खूबसूरत है। एक औरत हबशा से मक्का पहुंची। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे हिजरत करने वालों के हाल अहवाल दरियाफ्त फरमाए तो इसने बताया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दामाद और आपकी बेटी को देखा है। आपने फरमाया, कैसी हालत में देखा था? इसने अर्ज किया, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बीवी को सवारी पर सवार किए हुए जा रहे थे और खुद सवारी को पीछे से चला रहे थे। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इन दोनों का मुसाहिब और साथी हो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन लोगों में से थे, पहले शख्स थे जिन्होंने लूत अलैहिस्सलाम के बाद अपने अहलो याल के साथ हिजरत की। मदीना की तरफ हिजरत। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत फरमाने वाले हैं तो हज़रत उस्मान चंद सहाबा इकराम के साथ मक्का आए। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले जा चुके थे। हिजरत हबशा के बाद हज़रत उस्मान हिजरत मदीना के लिए तैयार हो गए और अपनी बीवी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा समेत मदीना की तरफ दूसरी हिजरत फरमाई। सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद। हबशा के ज़माना क़याम में इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया, जिसकी वजह से हज़रत उस्मान की कुन्नियत अबू अब्दुल्ला मशहूर हुई। अब्दुल्ला का 6 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा खुद पढ़ी।
حضرت عثمان نے قبر میں اتارا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری۔ 2 ہجری غزوہ بدر کا سال تھا۔ حضرت رقیہ کو خسرہ کے دانے نکلے اور سخت تکلیف ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی تیاری میں مصروف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے فرمایا، رقیہ بیمار ہے، آپ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی مقیم رہیں۔ آپ کے لیے بدر میں شرکت کرنے والوں کے برابر اجر ہے اور عزائم میں بھی ان کے برابر حصہ ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال چھوٹی ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ اعلان نبوت کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ اور بڑی بہن کے ہمراہ اسلام قبول کیا۔ بعثت سے قبل سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، مگر رخصتی ہونا باقی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد پیغمبر اسلام کے راستہ میں رکاوٹ ڈالنے اور پیغام حق کے مقابلہ میں کفر اور شرک کی اشاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو مذمت فرمائی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے کر ان سے علیحدگی اختیار نہیں کی تو تمہارا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ دونوں بیٹوں نے حکم کی تعمیل کی اور دختران رسول سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ جب ابو لہب کے لڑکوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ میں اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور ساتھ ہی رخصتی کر دی۔ سیدہ رقیہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت حبشہ جب کفار کے مظالم حد برداشت سے بڑھ گئے تو نبوت کے 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ان کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کا یہ پہلا قافلہ تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جوڑا بہت خوبصورت ہے۔ ایک عورت حبشہ سے مکہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہجرت کرنے والوں کے حال احوال دریافت فرمائے تو اس نے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیسی حالت میں دیکھا؟ اس نے عرض کیا، عثمان اپنی بیوی کو سواری پر سوار کیے ہوئے جا رہے تھے اور خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مصاحب اور ساتھی ہو۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے والے ہیں تو حضرت عثمان چند صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ آئے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے۔ ہجرت حبشہ کے بعد حضرت عثمان ہجرت مدینہ کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت مدینہ کی طرف دوسری ہجرت فرمائی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حبشہ کے زمانہ قیام میں ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ خود پڑھی، حضرت عثمان نے قبر میں اتارا۔ 2 ہجری غزوہ بدر کا سال تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خسرہ کے دانے نکلے اور سخت تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی تیاری میں مصروف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے فرمایا، رقیہ بیمار ہے، آپ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی مقیم رہیں۔ آپ کے لیے بدر میں شرکت کرنے والوں کے برابر اجر ہے اور عزائم میں بھی ان کے برابر حصہ ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 سال چھوٹی ہیں۔
سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ اعلان نبوت کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ اور بڑی بہن کے ہمراہ اسلام قبول کیا۔ بعثت سے قبل سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، مگر رخصتی ہونا باقی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد پیغمبر اسلام کے راستہ میں رکاوٹ ڈالنے اور پیغام حق کے مقابلہ میں کفر اور شرک کی اشاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت فرمائی، تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کو رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کرنے پر زور دیا۔ اس پر عتبہ بن ابو لہب نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں ہی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا۔ غزوہ بدر کے لیے روانہ ہونے کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پرملال ہوا۔ جب زید بن حارثہ غزوہ بدر کی فتح کی بشارت لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے بعد دفن کرنے والے اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے۔ چند ایام کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو جنت البقیع میں قبر رقیہ پر تشریف لے گئے اور حضرت رقیہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر، شریف بیٹیوں کا دفن ہونا بھی عزت کی بات ہے۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔